السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بادشاہ سلامت کا دربار لگا ہوتا ہے۔ حاجت مند قطار اندر قطار پیش ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہر ایک کی درخواست پر انجمن کی خواہش کے مطابق حکم صادر کرتا ہے اور ڈھیروں دعائیں سمیٹتا ہے۔ اتنے میں ایک سوداگر حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ عالی وقار کی خوشی و خوشنودی کی خاطر چند غلام اپنے ساتھ لاتا ہے تاکہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ وہ بادشاہ سے درخواست پذیر ہوتا ہے، بادشاہ سلامت رب رحمان الرحیم آپ کا وقار و اختیار بلند و بالا کریں۔ چند غلام آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، آپ انہیں شرف بازیابی بخشیے اور جو غلام آپ پسند فرمائیں اپنی خدمت و نیاز مندی کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس غلاموں کی کوئی کمی نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک غلام آپ کے دربار میں آپ کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت و اعزاز و اکرام ہوگا کہ اگر میرا پیش کردہ کوئی غلام آپ کی احکامات کی بجا آوری کے لیے آپ کے دربار شاہی میں معمور ہوگا۔ بادشاہ علی وقار اس سوداگر کی درخواست پر زیر لب مسکراتا ہے اور حکم دیتا ہے ہر ایک غلام کو باری باری میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ان غلاموں سے چند سوالات کروں گا، جو غلام میرے سوالات کے تسلی خیز جوابات دے گا اسے دربار شاہی میں بطور مکرم غلام کاغذات مقرر کر دیا جائے گا۔ بادشاہ سلامت کے حکم کی تعمیل میں سوداگر نے باری باری ہر غلام کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ سلامت کے حکم کی تعمیل میں سوداگر نے باری باری ہر غلام کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور وہ ہر غلام کی خاص بیان کرتا ہے، ان کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوتا ہے، مگر بادشاہ کے سوالات کے تسلی بخش جوابات کوئی بھی غلام نہیں دے پاتا۔ اس صورتحال سے بادشاہ قدر مایوس بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی۔ وہ سوداگر سے کہتا ہے تم نے اپنے غلاموں کی خوبیاں بڑے نمایاں طور پر بیان کی ہیں، ہم نے بھی ہر غلام کو جانچا مگر کوئی غلام بھی ہمیں متاثر نہیں کر سکا۔ کیا ان غلاموں کے علاوہ کوئی اور غلام تمہارے پاس نہیں ہے؟ اگر کوئی اور غلام ہو تو اسے پیش کرو ورنہ ان تمام غلاموں کو واپس لے جاؤ۔ سوداگر آس و ناامیدی کی حالت میں کہتا ہے بادشاہ سلامت رب ذوالجلال آپ کے اقبال کا ستارہ ہمیشہ چمکتا دھمکتا رکھے۔ دراصل ایک اور غلام باہر موجود تو ہے، وہ ضد کر کے میرے ساتھ یہاں تک آیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اعلیٰ و عرفہ دربار شاہی کے قابل نہیں، اس لیے میں اسے آپ کے حضور پیش کرنے سے پس پیش کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت زوردار لہجے میں سوداگر سے کہتا ہے تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ غلام ہمارے دربار کے قابل نہیں، یہ فیصلہ ہم خود کریں گے۔ تم اسے فوراً ہماری خدمت میں حاضر کرو تاکہ ہم اس سے بھی چند سوالات کر سکیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری توقعات پر پورا اترے اور ہم اسے اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ یاد رکھو کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے باطن کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوڑ کر جاؤ اور وہ غلام جو اپنے شوق و ذوق سے تمہارے ہمراہ آیا ہے اسے لے آؤ۔ بادشاہ کے حسب حکم سوداگر اس غلام کو دربار شاہی میں حاضر کر دیتا ہے۔ غلام ادب سے سر جھکا کر سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس غلام سے سلسلہ سوال و جواب شروع کرتے ہوئے پہلا سوال یہی پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ دوسرے غلاموں کے جوابات کے برعکس یہ غلام جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ غلام کو جس نام سے چاہیں یاد کر لیں۔ غلام نے تو غلام ہی رہنا ہے، اس کا کوئی اور نام کیا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ پوچھتا ہے اچھا بتاؤ تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ غلام جواب دیتا ہے مالک کی مرضی، جو کھلا دے، مالک جو کھلا دے گا وہی میری پسندیدہ غذا ہوگی۔ بادشاہ اس سے آخری سوال یہ پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو پوری بتاؤ تاکہ اسے پورا کیا جا سکے۔ ہم تمہارے جوابات سے بہت خوش ہوئے ہیں، اب وقت ہے طلب کرو، جو کچھ طلب کر سکتے ہو، جو مانگو گے وہی ملے گا۔ غلام دس بستہ عرض کرتا ہے بادشاہ سلامت میں ایک غریب اور مخلوق الحال غلام ہوں، نہ اختیار اپنا نہ ارادہ اپنا، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی خواہش اور آرزو کو دل میں جگہ دوں، میری کوئی بھی طلب نہیں۔ غلام کے جوابات پر بادشاہ سلامت ایک نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تمام درباری اکٹھے ہو جاتے ہیں، افراتفری کا سماں پیدا ہو جاتا ہے، حکیم و طبیب طلب کیے جاتے ہیں، ہر شخص فکر مند نظر آتا ہے اور وہ سوداگر جو اس غلام کو لایا تھا پریشان ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میرا اندازہ صحیح تھا، یہ غلام اس دربار شاہی کے قابل نہیں، تاہم اب اسے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ ہوش میں آتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے تو تمام اہل دربار کی جان میں جان آتی ہے۔ بادشاہ سلامت پہلی نظر اس شخص پر ڈالتا ہے، وہ وہی غلام ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ غلام اس طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اس کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی کوئی حیرانی ہے۔
اب بادشاہ قدر توقف کے بعد لب کشا ہوتا ہے اور خود کلامی کرتے ہوئے قابل سماعت آواز میں کہتا ہے، اے ابراہیم ادہم، افسوس ہے تجھ پر اور صد افسوس، تو بھی اپنے رب کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن تیرا مقام تو اس غلام سے بھی کمتر ہے۔ اگرچہ رب ذوالجلال نے تجھے بادشاہی جیسی نعمت سے نوازا ہے، تجھ سے تو غلام بدرجہ بہتر ہے جس نے سارے اختیارات اپنے مالک کے سپرد کر دیے اور اپنی کوئی مرضی و منشا و آرزو نہیں رکھی، لیکن ایک تو ہے کہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگرچہ بادشاہ سلامت بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران ابراہیم بن ادہم نے اس غلام کو مقربین میں شامل کر لیا، تاہم اس کے دل و دماغ پر اس غلام کے جوابات کا جو اثر ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔